دیکھیں رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے۔ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کفار تھے وہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا۔ فرمایا تم اس طرح کرو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ بحثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، 2 منٹ میں 5 منٹ میں 7 منٹ میں یہ سارا بندوبست کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے میرے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا کہ آپ نے مجھے دیندار سمجھا، کچھ نیک سمجھا، کچھ اچھا جانا، وہ تو مجھے پتا ہے نا میں کیا ہوں۔ تو اگر آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ اس لیے رکھا کہ میں نیک ہوں، تو اب کوئی بوڑھا آ جائے، کوئی آپ کے پاس ان پڑھ دیہاتی آ جائے جسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی ترتیب کیسے لگانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں نا جائیں واپس، آپ کے کاغذ ہی پورے نہیں، تو ایک دفعہ گھر جاتے ہیں، کتنی جگہوں کے چکر لگاتے ہیں، پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کر آپ سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ بھی رویہ اس لیے ٹھیک کر لینا کہ یہ بھی مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، وہ ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی خدمات کو پیش کریں، آپ اپنا دائرہ کار پیش کریں، آپ بڑی سوچ، آپ دیکھیں آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے نا محدود کر لیا اپنی صلاحیتوں کو، ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے دائرہ کاری محدود کر لیا، میں نے خاندان کے لیے کرنا ہے، قبیلے کے لیے کرنا ہے، علاقے کے لیے کرنا ہے، بستی کے لیے۔ ایک اچھی سوچ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ کہیں مجھے اہل اسلام کے لیے کرنا ہے، مجھے نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کے لیے کرنا ہے، مجھے رسول کائنات کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے، تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے۔ یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجر سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے۔ ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا، اپنا ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا۔